السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ ویڈیو لنک بھیجا ہے جس کے اندر دو فرشتوں کے متعلق، ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک قصہ بیان کیا گیا۔ تو یہ قصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ قصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یعنی کہ یہ قصہ کسی بھی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ جب زمین پر موجود انسانوں کو گناہ کرتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر گناہ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو ملائکہ نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، یہ کس قدر برے لوگ ہیں کہ نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں۔ ملائکہ نے کہا کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اور اس ویڈیو کے اندر یہ کہا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے پردے میں ہے، اور اسی ویڈیو کے اندر شروع اور اینڈ کے اندر یہ بات کہی گئی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پردے میں نہیں ہے، اور مخلوق سے اللہ یعنی انسانوں سے اللہ پردے میں ہے۔ تو اس لیے چونکہ انسانوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس لیے وہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، فرشتوں نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ پاک پروردگار نے کہا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ سبحان اللہ، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو نہ جبریل نے، نہ میکائیل نے، نہ اسرافیل نے، نہ کسی اور فرشتے نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ کسی پیغمبر، نبی، ولی، علی، امام، پیر، بزرگ وغیرہ نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اللہ پاک پروردگار کو دیکھنے کی خواہش موسیٰ کلیم اللہ نے کی تو اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پردے میں نہیں ہے، انسانوں سے پردے میں ہے، تو اس لیے انسان گناہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بات گھڑنتو ہے۔ اس موقوف روایت کے اندر بھی یہ الفاظ موجود نہیں، ویڈیو کے اندر حضرت بابا جی نے خود سے اضافہ کیا ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اپنے میں سے دو فرشتے پسند کر لو، میں ان کے اندر انسانی خواہشات پیدا کر دیتا ہوں اور انہیں زمین پر بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ملائکہ نے ہاروت ماروت کو پیش کر دیا۔ اللہ نے ہاروت ماروت میں انسانی طبیعت پیدا کر دی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو کہ بنی آدم کو تو میں نے اپنے انبیاء کی معرفت، اپنے احکامات پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں میرے ساتھ شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا اور شراب نہ پینا۔ شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اور یہ تینوں زمین پر اترے۔ پھر ایک زہرہ نامی خاتون آئی، بڑے حسن و جمال والی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں خواتین کے شر سے، عورتوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو خاتون بڑی حسن و جمال والی عورت ان کے پاس آئی، تو ان فرشتوں نے جو ہے وہ اس حسین و جمیل عورت کو دیکھا اور دیوانہ ہو گئے، اور اس پر جو ہے وہ
فریفتہ ہو گئے، فدا ہو گئے، خاتون سے زنا کرنا چاہا۔ اس زہرہ نامی عورت نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں، یعنی پہلے بت پوجا کرو پھر میرے سے زنا کرو۔ فرشتوں نے ہاروت ماروت نے کہا کہ نہیں، شرک ہم نے نہیں کرنا۔ یہ عورت چلی گئی اور پھر آئی اور پھر کہا اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ہم نہیں مانتے۔ پھر یہ زہرہ نامی عورت آئی اور کہا کہ شراب پی لو۔ ہاروت ماروت نے اسے ہلکا گناہ سمجھا اور شراب پی لی۔ نشے میں مست ہو کر زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو عورت نے کہا جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے وہ کام تم نے کر ڈالے۔ یہ پریشان ہوئے، نادم ہوئے، انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا اختیار کرو یا پھر عذاب اخروی، آخرت کا عذاب۔ ان فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کر لیا۔ اب یہ روایت سندن موقوف ہے اور یہ روایت جو ہے وہ کعب رحمہ اللہ کا قول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعد میں یہ بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات کا حصہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس کے تعلق سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کعب کا قول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ تو اسرائیلی روایت ہو یا کسی کا قول ہو، دونوں ہی صورتوں میں قابل اعتبار اور مستند نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب ان دونوں فرشتوں کو سزا ملی اور کسی کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا اور قیامت تک الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اسی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی کہی جاتی ہیں کہ زہرہ نام کا جو ہے وہ ستارہ ہے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ زہرہ جب طلوع ہوا تو اس سے نہ خوشی ہوئی نہ بھلائی ملے۔ اور یہ روایت جو ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہ زہرہ ستارہ ہے اور یہ وہی عورت ہے یا اسی عورت کے نام پر ہے یا وہ عورت آسمان پر گئی تو اوپر ستارہ بنا دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے مرفوعاً باطل قرار دیا اور اسے لے کر آئے وہ السلسلۃ الضعیفہ والموضوعہ کے اندر۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو قصوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عورت فرشتے اس کو اوپر لے کر گئے تو یہ ستارہ بنا دی گئی، روک لی گئی اور یہ ستارہ بن گئی اور وغیرہ وغیرہ۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قصہ، یہ کہانی، یعنی دو فرشتے آئے اور زہرہ سے زنا کیا، شراب کی، بچہ قتل کیا یا اس کا خاوند قتل کیا وغیرہ، امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہو۔ اور اسی طرح یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے صحیح طور پر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی قسم کی اسی قصے کے اندر اور روایات کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اس عورت نے، زہرہ نامی عورت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پہ چڑھتے ہو۔ ویڈیو میں بابا جی نے کہا کہ وہ اس میں اعظم ہے، یہ ویسے انہوں نے مزید گڑنتو کے ساتھ گڑنتو جو ہے ویلڈ کیا ہے۔ تو زہرہ نامی عورت نے کہا فرشتوں سے، ہاروت ماروت سے، مجھے وہ دعا سکھا دو جسے تم پڑھ کر آسمان پہ چڑھتے ہو۔ فرشتوں نے اس عورت کو وہ دعا سکھا دی اور یہ عورت یہ دعا پڑھ کر آسمان پہ چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں، تارے کی شکل میں، سٹار کی شکل میں بنا دی گئی حاکم۔ اور یہ روایت بھی سندن فارغ ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے کہ یہ عورت ستارہ بنا دی گئی ہے۔
تو کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ قصہ کسی صحیح مرفوع حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ منکر روایات اور غیر صحیح روایات ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پہلے فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، اب انہوں نے جو ہے صرف پہلے فرشتے صرف ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، اب انہوں نے تمام اہل زمین کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو یہ صرف قصے ہی ہیں، اور عوام کی عادت بھی یہی ہے کہ سادہ جو ہے وہ چکن پکا ہو تو پسند نہیں آتا، لیکن جب خوب مثالیں لگا دیے جائیں، فاسٹ فوڈ تیار ہو جائے تو پھر چسکے لے کر کھائے جاتے ہیں۔ یہی حال ان قصوں کا ہے، سادہ سا قصہ بیان کریں ہاضمہ خراب ہوتا ہے، جتنا مرچ مثالیں لگا کر گڑنتوتات ملا کر غیر ثابت غیر مرفوع روایات بیان کی جائیں گی، اتنا عوام اس کو پھر دلچسپیوں سے سنتی ہے۔ تو ہاروت ماروت کے حوالے سے یہ قصہ کہ انہوں نے زہرہ نامی عورت سے زنا کیا اور شراب پی اور قتل کیا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ کعب رحمہ اللہ کا قول ہے، یا یہ کہ پھر یہ اسرائیلی روایات کا حصہ ہے۔ اور ان اسرائیلی روایات کے اندر کافی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں اور سند کے لحاظ سے درست نہیں وغیرہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔